سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے لرننگ کے لیے اس وقت تک موٹیویٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کلاس روم میں ایکسیپٹڈ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ ایکسیپٹڈ نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ بچہ کلاس روم میں یہ سمجھے کہ میری عزت ہے, ٹیچر مجھے رسپیکٹ دیتا ہے, بچے مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں اور میری ایکسیپٹینس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کلاس روم میں اور ٹیچر دونوں میں کیا ہے پائی جاتی ہے. میری ایکسیپٹینس. ایکسیپٹینس کیا مطلب ہے کہ میرا کلاس روم میں رہنا بیٹھنا لوگوں کو قبول ہے, لوگوں کو پسند ہے. پیپل کیا کرتے ہیں, لوگ کیا ہیپی ہوتے ہیں جب میں کلاس روم میں ہوتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپٹینس. اگر بچے کو یہ احساس ہو کہ وہ ایکسیپٹڈ ہے, وہ رسپیکٹڈ ہے, اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے, اس کو احترام بھی دیا جاتا ہے, تو وہ لرننگ کے لیے بہت تیزی کے ساتھ کیا ہوتا ہے موٹیویٹ ہوتا ہے. بہت تیزی کے ساتھ موٹیویٹ ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم بچے کو یہ کیسے فیل کرائیں, یا بچہ یہ کیسے فیل کرے کہ وہ ایکسیپٹڈ ہے. وہ کیا ہے؟ ایکسیپٹڈ ہے, ویلیوڈ ہے اور رسپیکٹڈ ہے. وہ کیسے بچہ یہ فیل کرے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, یاد رکھیے گا. میں پھر دہراتا ہوں, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم بچے کو یہ کیسے فیل کروائیں کہ وہ ایکسیپٹڈ ہے, ویلیوڈ ہے اور رسپیکٹڈ ہے. اچھا, آپ اس کے 3-4 طریقے ہو سکتے ہیں. آپ اس کے ذریعے سے بچے کو یہ فیل کر سکتے ہیں. سب سے اہم بات اس میں کیا ہے, پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ بچے کو توجہ سے سنیں. ٹھیک ہے, اس کو سنیں, جب وہ بات کرے اس کی بات کو توجہ سے سنیں اور اتنی ہی رسپیکٹ سے سنیں جتنی آپ کلاس روم میں کسی بھی بچے کی دوسرے کی بات کو سنتے ہیں. کلاس روم میں اگر 20 بچے ہیں تو 20 کے 20 بچوں کو کی بات کو آپ احترام کے ساتھ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنیں. یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ بچے کی جو پرسنل چیزیں ہیں یا جو پرسنل اس کی اسٹرینث ہے اس کو کیا کریں, اپریشیٹ کریں, اس کو پسند کریں. ٹھیک ہے, اور ٹیچر یہ سمجھے بچہ یہ سمجھے کہ ٹیچر مجھے کیا کرتا ہے, لائک کرتا ہے. یہ جو احساس ہوتا ہے کہ ٹیچر مجھے لائک کرتا ہے, یہ اس فیلنگ کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ میں کلاس روم میں ویلیو ہوں, ریسپیکٹڈ ہوں اور ایکسیپٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, تو ایک تو ہم کیا کریں, بلا بچے کو توجہ سے سنیں. دوسرا ہم کیا کریں کہ بچے کی اسٹرینث کو جاننے کی کوشش کریں, خوبیوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ان خوبیوں کو ایڈمائر کریں, اس کو اپریشیٹ کریں کلاس روم کے اندر. یہ دوسرا طریقہ ہے بچے کو یہ فیل کروانے کا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کلاس روم کے اندر رسپیکٹ کا ایک کلچر پایا ہے. پوری کلاس روم کمیونٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کی کیا کرتی ہو, رسپیکٹ کرتی ہو, عزت کرتے ہوں, بچے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہوں. یہ جو رسپیکٹ کا کلچر ہے کلاس روم کے اندر, یاد رکھیے گا, یہ بھی بچوں کو احساس دلاتا ہے کہ وہ ویلیو ہے, ان کی ویلیو ہے, ان کی ایکسیپٹینس ہے. اور اگر فیلنگ آف ایکسیپٹینس نہیں ہے بچے کے اندر تو اچھا لرنر نہیں بنے گا. یاد رکھیے, وہ بھاگے گا آپ سے, دور بھاگے گا. اگر ایکسیپٹینس موجود ہے تو وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے, آپ کی لرننگ کے ساتھ اٹیچ ہے, آپ کی ٹیچنگ کے ساتھ اٹیچ ہے, آپ کے پورے کلاس روم کے پروسیس کے ساتھ کیا ہے وہ اٹیچ ہے. اس لیے ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو یہ فیل کروائے یا بچہ یہ فیل کرے کہ وہ ویلیو ہے کلاس روم کے اندر, اس کی رسپیکٹ ہے کلاس روم کے اندر. یہ جو ہے بڑا اہم مدعا ہے, سمجھنے کی, یاد رکھیے گا. اور ایک اور بھی اس میں بڑی اہم بات ہے, بچے کو یہ احساس کروانا کہ وہ کیا ہے, ویلیوڈ ہے. وہ نقطہ کیا ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ بچہ یہ محسوس کرے کہ ٹیچر جو ہے جتنا اس کا خیال رکھتا ہے کسی اور بچے کا نہیں رکھتا. یعنی ایسا کوئی جملہ, ایسا کوئی سینٹینس بولے یا بچے کے جب قریب جاتا ہے کاپی چیک کرنے کے لیے تو اس سے پرسنل معاملے میں کوئی بات کرے, اسمائل کرے, کہ بچہ یہ سمجھے کہ ٹیچر مجھے سب سے زیادہ کیا کرتا ہے, رسپیکٹ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل, مثال جو ہے اس حوالے سے بڑی شاندار ہے. ایک دفعہ ایک صحابی ہیں, عمر بن عاص نام ہے ان کا, انہوں نے
سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ لگتا ہے کہ میں سب سے زیادہ پیارا ہوں۔ ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو جو ہے سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں گھر والوں کی بات نہیں کر رہا، آپ باقی لوگوں میں سے مجھے بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے نہ پیارا جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ابو بکر کے بعد میرا نام آئے گا، پوچھا اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے نا سب سے زیادہ ابو بکر پیارا ہے۔ تو انہوں نے پھر سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کا نام لیا، تو پھر وہ چپ کر گئے کہ پتہ نہیں میرا نام آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی کو یہ فیلنگ تھی کہ سب سے زیادہ آپ مجھے چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر فرد کو کیا کرتے تھے، توجہ دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ہر فرد یہ سمجھتا تھا، ہر فرد یہ تصور کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو بچے کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ میری ٹیچر مجھے سب سے زیادہ جو ہے لائک کرتی ہیں، مجھے سب سے زیادہ رسپیکٹ دیتی ہیں، مجھے سب سے زیادہ ویٹیج دیتی ہیں، چاہے وہ نالائق ہے یا لائق ہے۔ تو ٹیچر کا جو برتاؤ ہے وہ انکنڈیشنل ہونا چاہیے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بچہ کام نہیں کرتا تو ہم اس کے ساتھ ریش ہونا شروع ہوتے ہیں، اس کو ڈی ویلیو کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر ایک موقع آتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹیچر کی نظر میں گرا ہوا ہوں۔ ایسے ہی نا، ٹیچر کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، ٹیچر اپنے نالائق سمجھتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک تجویز دوں گا اور بڑی مزے کی کہ اسپیشلی جب سال شروع ہوتا ہے تو بچوں کے پچھلے گریڈ کے مطلب بچوں سے نہ پوچھا کریں، بچوں سے نہ پوچھا کریں۔ آپ نئی ٹیچر آئیے نا تو بچوں سے نہ پوچھیے گا آپ کا رزلٹ کیسا تھا، آپ نے کتنے نمبر لیے پچھلی ٹرم میں۔ تو ہم ویسے تو ہمیں جان رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں پتہ چلتا ہے کون لائق ہے کون ہے لائق ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ بچوں کو کیا کرتی ہے، یہ ہم سے دور کرتی ہے ٹیچر سے۔ تو آپ آفیسر کارڈ لے لیے کریں، آپ کون سا بچہ ہائی لرنر ہے، کون سا سلو لرنر ہے، کون سا اچھا پڑھتا ہے، کیسا پڑھتا ہے۔ آپ بچوں سے کلاس روم میں نہ پوچھا کریں، کلاس روم میں یہ تاثر دیا کریں کہ جیسے آپ ہر بچے کو جو ہے وہ کیا ہے لائک سمجھیں گے۔ اسپیشلی جو نئی ٹیچر آئی ہے نا، آپ نے 4-5 ابھی، تو کلاس روم میں جا کے خدارہ اس کی پریکٹس نہ کیجیے گا تیرے کتنے نمبر تھے، تیرے کتنے نمبر تھے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون لائق ہے کون نالائق ہے۔ قطعاً اس کی ٹرائی نہ کریں، آپ یہ تاثر لے کے جائیں کہ میں نئی ٹیچر آئی ہوں تو میرے نزدیک سارے بچے لائق ہیں۔ نالائق بچے کا بھی یہ تاثر دیں کہ آپ اس کو اچھا سمجھتی ہیں، اس بچے کو بھی یہ تاثر دیں کہ جس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں، بہت اچھا سمجھتی ہیں۔ اور جب آپ کلاس ملتی ہے نہیں، آپ بالکل یہ تاثر دیا کریں ہر بچے کو کہ آپ ہر بچے کو عزت کرتی ہیں، ہر بچے کو لائق سمجھتی ہیں، ہر بچے کو کیا کرتی ہیں، بہت ویلیو دیتی ہیں۔ اور بچہ اگر یہ سمجھے کہ ٹیچر جو ہے مجھے بڑا اچھا سمجھتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر ٹیچر کی توقع کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے ایک بچے سے جو ہے وہ پوچھا جس کا بیہیویئر نئی ٹیچر کے آنے میں ایک ماہ بڑا اچھا رہا، تو پھر اچانک خراب ہو گیا۔ میں سمجھا تم نے کیا اتنے دن اچھے کیوں رہے ہو اور پھر اچانک خراب بھی ہو گئے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ نے ٹیچر کو پتہ چل گیا میں نالائق ہوں، آپ ٹیچر کو پتہ چل گیا کہ میرا بیہیویئر اچھا، اب میرا پول جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، کھل گیا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو پول کھل گیا۔ تو پول بچے کا کھلنے آپ نہیں دیں، بچے کا پول کھلنے نہیں دیں۔ آپ چیز سمجھیں کہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں، سب سے اچھا بچہ کنسیڈر کرتی ہیں۔ تو ایکسیپٹنس پیدا کرنے کا یہ بھی ایک بہت ہی شاندار